محترم سامعین السلام علیکم۔ نان اسٹک پین پر سے دھبا ہٹانا۔ اگر نان اسٹک پین پر گہرا دھبا لگ گیا ہو تو پین کو 1 کپ پانی سے بھریں، آدھا کپ سرکہ شامل کریں اور 2 ٹیبل سپون سوڈا بائی کارب ڈال کر 10 منٹ تک ابالیں، پھر خشک کر لیں اور سلاد کے تیل سے رگڑیں۔ لیموں کا رس محفوظ کرنا۔ آپ برف کے خانے میں ٹرے کے اندر لیموں کا رس جما لیں اور ان کے ٹکڑے نکال کر محفوظ کر لیں۔ جب بھی ضرورت پڑے آپ ایک ٹکڑا نکال کر استعمال کر سکتی ہیں۔ قالین پر بچے پیشاب کر دیں تو قالین پر پیشاب کا دھبا بہت برا لگتا ہے، دوسرے یہ کہ بو بھی آتی ہے۔ بچے پیشاب کریں تو آپ فوراً گیلا اسفنج یا کپڑا لے کر 2-3 دفعہ صاف کر لیں، اس طرح قالین پر دھبا نہیں پڑے گا۔ بعد میں کمرے میں تھوڑا سا پرفیوم چھڑک دیں۔ قالین پر سے شیشے کے ٹکڑے۔ بچے گلاس فیڈر توڑ دیں تو قالین پر سے شیشہ اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کوئی موٹا اونی کپڑا لیں، اسے ذرا سا گیلا کر لیں اور پھر اس سے کانچ کے ریزے سمیٹ لیں، اس طرح آسانی سے کانچ سمیٹا جائے گا۔ گرمی کے موسم میں شربت جلدی بنانا۔ 3 پاؤ چینی لے کر شربت کی خالی بوتل میں ڈال لیں، تھوڑا سا پانی ڈالیں، چینی گھل کر شیرہ بن جائے گی۔ یہ بوتل احتیاط سے ڈھکن لگا کر رکھیں۔ جب مہمان آئیں تو آپ شربت یا اسکویش فوراً بنا سکتے ہیں۔ لیموں کے رس کے ٹکڑے جمے ہوئے فریزر سے نکال کر لیموں کا شربت تیار ہو سکتا ہے۔ اگر یہ شیرہ زیادہ دیر رکھنا چاہیں تو تھوڑا سا لیموں کا ست یا ٹاٹری ملا دیں، 1 بوتل میں چٹکی بھر کافی ہے۔ فریج کی مچھلی تازہ کرنا۔ مچھلی صاف کر کے پلاسٹک کے لفافے میں اچھی طرح پیک کر کے رکھیں۔ برف خانہ میں یہ مچھلی کافی دن رہ سکتی ہے۔ جب پکانی ہو تو نکال لیں اور گہرے فرائی پین میں آدھا کپ دودھ ڈال کر مچھلی پگھلنے دیں۔ اب آپ اسے کسی طریقے سے بھی بنائیں، مچھلی بالکل تازہ لگے گی۔ بلب سے بھنگے دور کرنا۔ گرمی میں اکثر رات کو بلب کے چاروں طرف پر دار کیڑے اور پتنگے اکٹھے ہو جاتے ہیں، کمرے میں بیٹھنا محال ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں آپ 1 پیاز کاٹ لیں، پیاز کے ٹکڑے کسی دھاگے کی مدد سے بلب کے پاس لٹکا دیں، سارے کیڑے بھاگ جائیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے کمرہ میں اندھیرا کر لیں، اندھیرے سے کیڑے غائب ہو جائیں گے۔ چوہے بھگانا۔ گھوڑے کی دم کے موٹے موٹے بال لے کر کینچی سے باریک کتر کر آٹے میں ملا کر گولیاں بنا کر گھر میں بکھیر دیں، چوہے کھا کر بھاگ جائیں گے، کیونکہ گھوڑے کے بال چوہے کے پیٹ اور آنتوں میں چبھن پیدا کرتے ہیں، جن کی وجہ سے انہیں چین نہیں آتا اور اس طرح گھر چوہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ پنکھے کے تیل، مشین کے تیل سے داغ دور۔ داغ کو صابن سے دھو لیں، پھر اس پر تھوڑا سا مکھن مل دیں، صرف پانی میں گھول کر محلول بنائیں۔ 1 چمچہ امونیا تازے پانی میں گھول کر علیحدہ رکھیں، باری باری دونوں چیزوں سے دھوئیں۔ چائے کے داغ دور کرنا۔ سہاگا، گرم دودھ اور گلیسرین سے چائے کے داغ دور کیے جا سکتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی چیز استعمال کر کے داغ سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ پسینے کے داغ۔ پسینے کے داغ کے لیے بڑی بوڑھیاں یہ ٹوٹکا آزماتی ہیں۔ کپڑے دھونے کے بعد تھوڑا سا سرکہ پانی میں ملا کر داغ والے حصے کو بھگوتی ہیں، پھر 10 منٹ صابن لگا کر دھو لیتی ہیں۔ دیسی شکر کا ایک گاڑھا شربت تیار کریں اور اس میں ادرک کے چند ٹکڑے ڈال دیں، خشک کریں اور پھر ہاضمہ کی دوا کے طور پر استعمال کریں۔ ادرک لہسن کے پیسٹ کو محفوظ رکھنے کے لیے ادرک اور لہسن کو پیسنے سے پہلے تھوڑا سا تل لیں اور پھر اسی تیل میں رکھ دیں۔ اگر آپ نے نئی گاڑی خریدی ہے اور اس پر کمپنی کا اسٹیکر لگا ہوا ہے تو آپ ان اسٹیکر کو نیل پالش ریموور سے صاف کر سکتے ہیں۔ بچوں کی کتابوں کے کنارے کو پھٹنے سے بچانے کے لیے ان پر اسکویش ٹیپ لگا لیں، اس طرح وہ پھٹنے سے محفوظ رہیں گی۔
اگر آپ کے جسم کا کوئی حصہ جل گیا ہو تو اس پر ذرا سا ناریل کا تیل ہر آدھا گھنٹہ بعد لگا لیا کریں، زخم 1 یا 2 دن میں خشک ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتی ہیں تو 1 گلاس نیم گرم پانی میں 1 ٹی سپون شہد اور چند قطرے لیموں کا رس ملا کر پئیں، چند دنوں میں خود ہی فرق کا پتہ چل جائے گا۔ اگر آپ کا جوتا آپ کو کاٹتا ہے تو چمڑے کے جوتے کی اندرونی سطح پر کچے آلو رگڑیں، اس سے آپ کے جوتے آپ کو کاٹیں گے نہیں۔ استما، کھانسی، متلی وغیرہ کو روکنے کے لیے آدھا کپ تازہ پیاز کا رس 2 ٹی سپون شہد ملا کر پئیں۔ اپنے جسم کا دوران خون تیز کرنے کے لیے دن میں 1 مرتبہ کلونجی پاؤڈر سے جسم کو رگڑ کر دھوئیں۔ اپنے پیروں کے مردہ خلیوں کو مارنے کے لیے ایڑیوں، انگوٹھے، انگلیوں، ٹخنا اور تلوے پر سرکہ اور دہی کا مساج کریں۔ مکھیوں سے نجات کے لیے مکھیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے ڈبل روٹی کے 1 سلائس پر تھوڑا سا جام لگا کر ایک پلیٹ میں رکھ دیں اور اس پر کوئی بھی زہریلا اسپرے کر دیں۔ ساری مکھیاں اس کو کھانے کے لیے آئیں گی اور مر جائیں گی۔ انگور، جاپانی پھل اور امرود رکھنا۔ انگور وغیرہ کبھی دھو کر نہ رکھیے، جاپانی پھل بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ امرود بھی کبھی دھو کر نہ رکھیں، دھونے سے پھل خراب ہوتے ہیں۔ آپ پھلوں کی چاٹ فریج میں رکھیں تو لیموں کا عرق چھڑک دیں، پھلوں کا رنگ بھی نہیں بدلے گا اور چاٹ بھی ذائقہ دار رہے گی۔ دانتوں کا برش صاف کرنا۔ دانت کے برش جلدی خراب ہوتے ہیں۔ آپ ہر ہفتہ برش کو نمکین پانی میں 10 منٹ کے لیے بھگو دیں، اس طرح برش ٹھیک رہیں گے۔ تھوڑا سا نمک چھڑک دیں، اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالیں، برش صاف ہو جائیں گے۔ کپڑے کے رنگوں کی حفاظت کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کپڑوں سے رنگ نہ اترے تو پہلی مرتبہ پانی میں نمک ملا کر اسے اچھی طرح دھوئیں، اس طریقے سے رنگ محفوظ رہتا ہے۔ روغنی نان اور روٹی محفوظ کرنا۔ گھر میں کوئی دعوت ہو تو روغنی نان بچ جاتے ہیں، آپ ان کو فریج میں محفوظ کر سکتی ہیں۔ پلاسٹک کے لفافے میں پیک کر کے برف خانہ میں رکھ دیں، جب ضرورت ہو تو 2-4 نان نکالیں، توے پر رکھیں اور گرم کر لیں۔ روٹی اور نان تازہ محسوس ہوں گے، خوشبو بھی رہے گی۔ آپ روٹیاں بھی اس طرح محفوظ کر سکتی ہیں۔ مہمان آ جائیں تو گرم کر کے پیش کر دیں، بالکل تازہ لگیں گی۔ ڈبل روٹی بچ جائے تو وہ بھی آپ برف خانہ میں رکھ دیں، جب ضرورت ہو تو نکال کر اس کے ٹوسٹ سینک لیں۔ ریشمی سلکی قیمتی کپڑے دھونا۔ تازہ پانی میں جھاگ بنا کر دھوئیں، انہیں ہاتھ سے زیادہ نہ ملیں ورنہ خراب ہو جائیں گے۔ زیادہ احتیاط کرنی ہو تو کپڑے کی تہ الٹی کر لیں، اس طرح شلوار بھی الٹا کر کے دھوئیں، کپڑے خراب نہیں ہوں گے۔ کشیدہ کاری والے کپڑے دھونا۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے، دھاگوں کے رنگ بعض دفعہ کچے ہوتے ہیں، احتیاط سے ایسے کپڑے دھوئے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے نمک کے پانی میں کپڑا بھگوئیے، پھر سرف سے دھو کر کنگھال لیں۔ آپ نے قمیض پھیلانی ہے تو قمیض کے اندر کوئی موٹا کپڑا یا تولیہ رکھ کر پھیلا دیں۔ تار پر لٹکانی ہے تو قمیض کے اندر پلاسٹک کا لفافہ یا سیفٹی پن سے لگا دیں تاکہ دوسری طرف رنگ نہ آ سکے۔ نیچے سے دامن نچوڑ کر قمیض سوکھنے کے لیے لٹکا دیں۔ اونی کپڑوں کے لیے اونی کپڑوں کو ہلکے گرم پانی یا تازہ پانی میں سرف کی جھاگ میں بھگو دیں، آہستہ آہستہ مل کر دھوئیں، تازہ پانی میں جھاگ نکال دیں، تیز گرم پانی میں نہ ڈالیں، اون کے ریشے سکڑ جائیں گے۔ یا تھوڑے سے ریٹھے لے کر ان کے چھلکوں کا سفوف کر لیں، یہ سفوف پانی میں پکا کر ہاتھ سے جھاگ بنا لیں۔ اب اس میں تھوڑا سا سرف ملائیں، کپڑے بھگو کر صاف کر لیں اور تازے پانی میں دھو لیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔